آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں کشمیری بہت زیادہ ہے، تو ہمارے اندر جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کشمیر کو اب علیحدہ ہو جانا چاہیے پاکستان سے۔ انڈیا کے ساتھ تو یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے لوگ الحاق نہیں کرے۔ ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا جو اینیمی ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، اور پاکستانیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو ساتھ دیں۔ اور اب کشمیر میں وہاں پر بھی پی ٹی آئی کا جو انتخابی نشان ہے اس کو چھین لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کشمیر کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہوئے جا رہی ہے، اور لوگ شاید اس سے واقف اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کا پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، دونوں پر پابندی ہے کہ وہ کشمیر کی صورتحال پر آزادانہ رائے یا تبصرہ یا خبر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور موبائل سگنلز بند ہونے کی وجہ سے بھی معلومات فوری طور پر باہر نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن جو سلسلہ 5 جون سے شروع ہوا تھا، اب اس کو ایک ماہ سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، اور ابھی تک وہ تحریک بدستور قائم ہے، باوجود اس کے کہ اے ایف پی کے مطابق 22 کم از کم لوگ اس میں اب تک مارے جا چکے ہیں، جس میں کشمیری عوام بھی شامل ہے اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور جو 5 جولائی کو برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں کشمیریوں کی اپیل پر جو بھرپور احتجاج ہوا، وہ بھی کافی کنسرن ہونا چاہیے ریاست کو، لیکن شاید ہو نہیں رہا۔ اور ابھی تک الیکشن جس کی وجہ سے سارا تنازع ہے وہ بھی ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ 27 جولائی کو الیکشن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیفن کے سابق سربراہ جناب سرور باری صاحب۔ بہت بہت شکریہ باری صاحب آپ کے وقت کا۔ تھینک یو۔ آ، کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جو 5 جون سے صورتحال اب تک ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ماہ سے زیادہ ہو چکا ہے، کیا یہ ملک کو صحیح سمت میں لے کے جائے گا؟ دیکھیے، پاکستان کی پوری جو تاریخ ہے آزادی کے بعد، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پاکستان کی ریاست پر جو حاوی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر غالباً یہ جو کیپیسٹی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، جو کنٹرڈکشنز ہیں، جو تضادات ہیں قومیتوں کے درمیان اور پاکستان کی فیڈریشن کے درمیان، اس کو حل کرنے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بہت بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ مثلا 1948 ہی میں ہم نے بلوچستان میں انسرجنسی دیکھی، وعدے کر کے ان کی لیڈرشپ کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد آپ بھٹو صاحب کے زمانے میں دیکھیے کہ پھر بلوچستان میں انسرجنسی کیوں اٹھ کھڑی ہوئی، اور آج پھر بلوچستان میں آج ہی خبر ہے کہ 12 یا 13 فوجی جو ہیں وہ زیارت میں مارے گئے ہیں۔ اور باقی تو چھوڑیے، لیکن کشمیر جو پاکستان ڈکلیئر کرتا رہا ہے کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے پاکستان کی، اور گلگت بلتستان میں آپ دیکھ لیجئے گا، مسلسل بہت عرصے سے وہاں پر بھی ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ ہے، اور وہ پاپولر ریزنٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح کشمیر، جو کشمیری خود کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، آج لندن میں جو مظاہرہ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، میرا خیال ہے، میں پچھلے 2 سال سے لندن میں ہوں، اور میں نے غزہ کے اوپر اور ایران کے اوپر جو امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے، تو میں نے تقریباً تمام مظاہروں میں شرکت کی ہے، اور میں نے اس میں بھی جاننا ضروری سمجھا کہ اگر میں فلسطین کے کاز کے لیے یا ایران کی کاز کے لیے باہر آ سکتا ہوں تو میرے لیے لازم ہے، اور پاکستانیوں پر بھی لازم ہے کہ وہ کشمیریوں کو ساتھ دیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، تو کشمیر سے مراد کشمیری بھی ہیں، صرف خطہ زمین نہیں ہے، جو کہ عام طور پر ہماری ریاست ہماری دیکھتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خطے کو دیکھتی ہے، زمین کو اہمیت دیتی ہے، عوام کو اہمیت نہیں دیتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل کلاس ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے اندر کانفلکٹ ریزولوشن کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ انریسٹ کو تیز تر کرنے میں اپنی مہارت جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پاس ہے، میں سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے آج اگر آپ دیکھیں کہ ہماری ٹرائبل بیلٹ میں کیا صورتحال ہے، مغرب کے بعد وہاں ہماری سیکورٹی فورسز نہیں جا سکتی۔ بلوچستان میں آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ابھی وہ جل رہا تھا تو ہم نے کشمیر کا محاذ کھول دیا ہے۔
گلگت بلتستان پر اس کے اثرات پڑیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناکامی ہے پیپلز پارٹی کی جو اس وقت کولیشن میں موجود ہے، اور اسی طرح پی ایم ایل این کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. یہ جو معاملات حل ہو جانے چاہیے تھے، وہ بھٹو صاحب نے 38 سیٹوں پہ ریگنگ کی تھی، اور اس ریگنگ کو حل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ضیاء الحق کو موقع ملا کہ وہ ٹیک اوور کر لیں. اسی طرح اگر یہ موقع جو ہمارا کشمیر کا کیس ہے دنیا بھر میں جو پاکستان پروموٹ کرتا رہا ہے، اس کے اوپر بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس کا. اور کشمیر کو پاکستان نے ریپریشن، اور جو آج بھی جاری ہے، اور جو مظاہرہ جس میں میں شریک ہوا سنڈے کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لندن میں ہونے والے پچھلے 2 سال میں جو بڑے مظاہروں میں اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف کشمیری تھے. میرا جانا، میں نے سمجھا کہ مجھے وہاں ہونا ضروری ہے تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتا سکوں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، پاکستان کی سول سوسائٹی کا میں نمائندہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جس بندے سے بھی میری بات ہوئی وہ بہت خوش ہوا. انہوں نے کہا کہ کاش کہ آپ کی طرح اور بہت سارے پاکستانی ہمارے ساتھ آتے، تو ہمارے اندر جو لوگ، ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کشمیر کو اب علیحدہ ہو جانا چاہیے پاکستان سے، ان کی آواز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی اکثریت بھی ہمارے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا تو ہوں کہ کیا جو کیا باری صاحب، کیا وہاں پہ دیکھیں، اس میں بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کے بارے میں سوال کرنے میں کہ کشمیر دونوں طرف سے ان کے پاس 3 آپشنز ہوں گے جب بھی یہ مسئلہ حل ہوگا. یا تو وہ ایک آزاد ریاست کا فیصلہ کریں گے، یا وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، یا وہ انڈیا کے ساتھ الحاق کریں گے. تو انڈیا کے ساتھ تو یقینی طور پہ آزاد کشمیر کے لوگ الحاق نہیں کرے، لیکن پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا اور ایک آزاد ریاست کی بات کرنا، اس کے بارے میں بھی کیا سینٹیمنٹس وہاں دیکھیں آپ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت سارے جن لوگوں سے میری بات چیت ہوئی مظاہرے کے دوران، یہ مارچ جو ریلی نکلی تھی، اور زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اگر پاکستان کی ریاست نے یہی رویہ رکھا تو کشمیر کے اندر جو علیحدگی پسند گروپ ہے وہ مضبوط ہوگا. اور ہمیں تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جب جو اکثریت جو ہے وہ کسی قومیت کا ساتھ نہیں دیتی، تو پھر بالآخر قومیں الگ ہو جاتی ہیں. مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا ہمارے سامنے ہے. بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ ہم خود کہتے ہیں کہ وہاں پر علیحدگی پسند جو لوگ ہیں وہ بہت اس وقت متحرک ہیں. اگر کشمیر میں بھی یہی آواز اٹھے گی تو پھر تو لگتا ہے کہ اس کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، لگتا ہے جس طرح بنگالیوں کو ہم نے دھکا دیا کہ پاکستان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں دیں گے تو آپ مجبر مان کا ساتھ دیں گے یا پھر آپ ادھر جائیں گے. اگر 6 پوائنٹ مان لیے جاتے جو کہ آج 18ویں ترمیم جو پاکستان کے آئین میں ہوئی تھی، تو تقریباً اس کے ملتی جلتی بات تھی. تو میری نظر میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیریوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کرے، اور جو ان کے مطالبات ہیں ان کو مانا جائے اور پھر بات آگے بڑھائی جائے. لیکن کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے کہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ سی پیک کی جو اور چائنا کی ساؤتھ کی طرف جو ٹریڈ ہے، ساؤتھ کی طرف ان کا جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے. تو ایک تھیری یہ بھی ہے جو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو چکیتی چین کے ساتھ ہماری دوستی ہمالیت سے بلند اور سمندروں سے گہری ہے، تو یہ محض ایک مفروضہ بن کے نہ رہ جائے. تو اس لیے یہ بنیادی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عقل کے ناخن لینے چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اور پولیٹیکل کلاس کو. اور خاص طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے فوجی، وہ کہتے ہیں نا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے وہ ہر چیز کو کیل سمجھتا ہے. تو یہ پولیٹیکل کلاس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بات چیت کرے. زبردستی ان کے اوپر الیکشن آپ امپوز کریں گے جو دھاندلی زدہ ہوں گے، جو الیکٹورل کانٹیسٹ ہے اس میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، یا اپنی مرضی کے لوگ لائیں گے، تو یہ جلتی پر تیل پھینکنے میں کے مترادف ہوگا. تو اس لیے آئی وڈ لائک ٹو وارن تھرو یور پروگرام ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این لیڈرشپ کہ پلیز اسٹاپ دس
मैडनेस। जैसे कि मशरकी पाकिस्तान में हुआ था, भुट्टो साहब ने कहा था उधर तुम इधर हम, तो इसी तरह ये मुझे लगता है कि कहा नहीं जा रहा, लेकिन जो प्रैक्टिकली आप देखें तो यही हो रहा है। कश्मीर, आपको पता है बरतानिया में कश्मीरी बहुत ज्यादा है। हम्म। तो अगर अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन 5 जुलाई को हुई थी, अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन में कोई, मुझे जो वाइट सिविल सिविल सोसाइटी है वो नजर नहीं आई, अगर उनको भी वो मोबिलाइज करते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, और हर सैटरडे को जैसे पैलेस्टाइन के लिए निकलते थे इसके लिए भी निकलेंगे लोग। तो फिर पाकिस्तान का केस बहुत कमजोर हो जाना है। और जो जो और ये जो एक रजीम है, जो इलेजिटिमेट रजीम है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब है जहां से पाकिस्तान की फौज की अक्सरियत थी, वो भी बहुत रिजेंटफुल है। एक शख्स ने मुझे कहा कि ये हमारा जो एनिमी है वो पाकिस्तान की आर्मी है, पीटीआई की एनिमी भी वही है। ये एक कश्मीरी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी आवाजें उस डेमोन्स्ट्रेशन में नजर आ रही थी। तो इसलिए आपने सही कहा कि पाकिस्तान में तो लगता है कि जो वो बहुत अहम केस है, अफसोसनाक केस है, जो 2 बच्चियों के साथ हुआ है, जो पाकिस्तान के बहुत ही अहम एक लीडर हैं, गवर्नमेंट में बैठे हैं, उनके नवासे या किसने किया है। उसकी कवरेज जो मुझे नजर आती है पाकिस्तान टीवी चैनल्स पर इतनी ज्यादा है, लेकिन कश्मीर हम्म। का जो इश्यू है जिसको हम कहते हैं हमारी शाह रग है, उसके बारे में जो कवरेज है जिसका आपने इशारा भी किया है वो ना होने के बराबर है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, एंड इट टेल्स अ लॉट कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी तरजीहात क्या है। तो ये दिस इज वेरी सैड मोमेंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री। राइट। ये फरमाएं कि जो इलेक्शन चोरी करने की हमारी आदत बन चुकी है, और हमने तय कर लिया कि अब हम हर इलेक्शन ही मैनेज करेंगे, यानी हम कोई भी इलेक्शन आज़ाद नहीं होने देना चाहते। हम लोगों को सही या गलत जो भी फैसला करना चाहते हैं, हम उन्हें आज़ादाना फैसला नहीं करने देना चाहते। और हमने ये अपना फरीजा समझ लिया है कि हमने हर इलेक्शन के अंदर टांग अड़ानी है, और हमने उसको सिलेक्शन में तब्दील करना है। हमने 2024 में जो किया, फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स में जो किया, फिर सेनेट के इलेक्शन में जो किया, फिर गिलगित में जो किया, और अब कश्मीर में, वहां पर भी पीटीआई का जो इंतखाबी निशान है उसको छीन लिया गया है। और पीटीआई ने फिर बायकॉट कर दिया, जो कि शायद हिमाकती है, आपको बायकॉट नहीं करना चाहिए। तो कश्मीर में जो धांधली का मंसूबा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? आप देखें ना, एक तरफ तो आप कह रहे हैं बाइकआउट करना गलत है, और दूसरी तरफ साथ ही आप कह रहे हैं कि धांधली का जबरदस्त मंसूबा मौजूद है। तो मेरी नजर में तो बिल्कुल ऐसे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस यू इन फैक्ट गिव लेजिटिमेसी टू द होल प्रोसेस। तो ये जो मामला है बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए पीटीआई को। इस तरह के इलेक्शंस को तो हम कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। जिम्मी कार्टर साहब इजिप्ट के इलेक्शंस देखने गए थे, क्योंकि उनका जिम्मी कार्टर सेंटर जो इलेक्शन ऑब्जर्व करता है, उन्होंने कहा था अगर इजिप्ट जैसे इलेक्शन होंगे तो मैं कभी उनको ऑब्जर्व नहीं करूंगा। तो ये एक हमें पता है कि एक मरीज जो है वो क्लिनिकली डेड है, तो हम उसको वेंटिलेटर्स पे खड़ा करके कितनी देर चलाएंगे? तो ये सिस्टम देखिए, मौजे तुंग ने कहा था कि प्रिंसिपल कंट्राडिक्शंस को रिजॉल्व करना जरूरी है। अगर उसको वाइफ, अगर आप बातचीत के जरिए नहीं करेंगे तो फिर टकराव होगा। अब मामला ये है, 1973 के आयन में हमने बहुत सारे जो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शंस थी उनको हमने रिजॉल्व कर लिया था। जैसे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के मसले को हमने रिजॉल्व कर लिया था। हमने पाकिस्तान के आइन में ये भी रिजॉल्व कर लिया था कि, और प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अल्लाह की हाकमियत को पाकिस्तान में गवर्न करेंगे। हमने वो भी मान लिया था, एक वोट एक शख्स एक वोट के फार्मूले को भी मान लिया था। हमने हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की हुकूमत को फौज के ऊपर रखा था, ये भी हमने तय कर लिया था। हमने इंसानी हकूक की बात भी कर ली थी। हमने फर्द के हकूक, खानदान की निस्बत, फर्द के हकूक को, जो खानदान और फर्द के दरमियान तजाद पैदा होता है, उसको भी रिजॉल्व कर लिया था। हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स कंट्रडिक्शंस को रिजॉल्व कर लिया था अपने आइन के अंदर। लेकिन बार बार 1973 के बाद हम देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उन प्रिंसिपल्स को जो रिजॉल्व हो चुके हैं उनको फिर वो जो है ना, आप समझे, उनको आग हम्म। दिखाते हैं, उनको तेज तर करते हैं, और उसकी वजह से एक जो
मैं नहीं कहता हूँ फौज की हेजमनी है, ये चंद जर्नैलों की हेजमनी है पाकिस्तान के ऊपर। अभी बीबीसी की रिपोर्ट थी कि SICF के बाद जितने भी नए अदारे बनाए जा रहे हैं उनके सरबराह सब के सब फौजी हैं, या रिटायर्ड फौजी हैं या दूसरे। ये तो पाकिस्तान के आइन, और पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उसके ऊपर जो ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी मनमानी कर रही है, और उस मनमानी के पीछे जो सपोर्ट है वो है मगरब की है, वो ट्रंप की है। और इसलिए ज्यादा अफसोस होता है कि वो ममालिक, वो रियासतें जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की चैंपियंस हैं, जब उनके जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आते हैं तो वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे EU ने आज तक अपने ही इलेक्शन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट जारी नहीं की, जो कॉमनवेल्थ ने की है। हमारी अपनी रिपोर्ट, उसमें बहुत दफा उसकी साइटेशन है। तो ये इसलिए ये जो इंतखाबात हैं कश्मीर के, मैं समझता हूँ ये तो बिल्कुल किसी को भी इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। And that is the most peaceful way of frustrating the aims and goal of the establishment. राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारिक साहब हमारे साथ मौजूद